ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے راجہ ناصر عبداللہ صاحب اور ان کا مطلب اپوزیشن لیڈر زیادتی کر رہے ہیں. زیادتی اپوزیشن لیڈر کے اوپر نہیں ہے, میں کسی کے اوپر, جب آپ کو اپورچونٹی مل رہا ہو میں اپنی مرضی سے اپوزیشن میں کیوں بیٹھوں, اپوزیشن میں کیوں بیٹھے ہوئے ہمیں ہر وزیروں کا کام کیا ہے؟ خوشنودی, بلیک میلنگ. پاور کی منسٹری کی کارکردگی سے مطمئن ہے پورے جی بی میں بجلی نظر نہیں آتی ہے. پھر راجہ ایک منٹ ابھی آپ مجھے جاننا چھڑائے نا. دیکھیں ایک تو آپ نے کہا جب تک آئینی حقوق ہمیں نہیں ملتا ہے تب تک ہم کسی بھی پارٹی کے سپورٹ کے لیے فیڈرل کو سپورٹ کر نہیں سکتے, صرف جذباتی طور پر کر سکتے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں سکردو ٹی وی اور میں ہوں قاسم بٹ. دوستو, گلگت بلتستان حکومت کی طرف سے کچھ چمے گویاں چل رہی ہیں کہ کچھ وزارتیں تبدیل کی جا رہی ہے, کچھ وزیروں کو جو ہے ان کی کارکردگی کی وجہ سے انہیں ناقص کارکردگی کی وجہ سے انہیں شفل کیا جا رہا ہے اور وزارتیں تبدیل کی جا رہی ہیں, جن میں راجہ ناصر عبداللہ صاحب کا نام بھی سر فہرست ہے. تو راجہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ صاحب, آپ نے خود بھی تائید کی جب میں انٹرو باندھ رہا تھا کہ آپ کا نام ان غازیوں میں سر فہرست ہے, تو سر بتائیے گا کہ کیا ہے, سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس میں ہمارے گلگت بلتستان کے صحافی حضرات کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک تو خبر کی تصدیق ہو, سچائی ہو اور حقیقت ہو. ہمارے ہاں جرنلزم کو جس شعبے کو مانا جاتا ہے یہاں ٹوٹلی ایک تو ہے خوشنودی, بلیک میلنگ اور وہ ایک ذاتی تعلقات کی بنا پر خبریں اور ذاتی خواہشات کی بنا پر خبریں چلائی جاتی ہے. بالکل فیک نیوز رہتا ہے بہت ساری چیزوں پہ. اس خبر کا حوالے سے, اس خبر پہ بھی تمام خبروں کی میں بات کروں, حقیقت پسند ہونا صحافی کے لیے بہت ضروری ہے. گراؤنڈ ریالٹی کو سنی سنائی خبریں آپ نہیں چھاپ سکتے ہیں. پہلی بات, صحافت کو اگر صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھا جائے تو ایک جہاد ہے. ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ جہاد نہیں ہے. صحافت کو وزیروں کا کام, سر وزیروں کا کام کیا ہے؟ وزیروں سے آپ اپنی صحافت کی جو پہلے ہمارے جو ڈسکشن ہے نا اس پہ آ جائیں. پہلے ڈسکشن نہیں ہے, ڈسکشن وائس نوٹ لینا ڈسکشن یہ ہے کہ آپ کی کیا وزارت تبدیل ہو رہی ہے. بالکل میں اپنی خواہشات کے مطابق کروں گا. جس منسٹری پہ میری خواہش ہوگی, جو پیشن کے ساتھ میں چلاؤں گا. پلاننگ بھی میری اپنی چوائس تھی, میں کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اگلا بھی کوئی بھی پورٹ فولیو اگر میں لینا چاہوں وہ میرے اپنی شوق اور اپنی سنا ٹورزم میں آپ انٹرسٹڈ ہیں. بالکل, ٹورزم میرا پیشن ہے, میرا شوق ہے. اس علاقے کی پوٹینشل جو یہ پلاننگ میں کس نے آپ کو کھپایا تھا سر؟ کھپایا نہیں, میں اپنی پلاننگ بھی اس وقت ضرورت ہے گلگت بلتستان کے لیے. وین پلان ڈیولپمنٹ گلگت بلتستان کی سب سے پرائرٹی ہے اور اس پہ ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور سب سے بڑی پورٹ فولیو ہے. یہ مجھے ملنا بڑی خوشائن بات ہے, اور اس پہ ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھیں. ریویژن پہ لوگوں کے کافی اعتراضات ہیں. ہمارے اپوزیشن نے اسمبلی کے اندر ہمیں بہت زیادہ اس چیزوں پہ, فیورزم پہ اور اپروولس کے اوپر کافی چیزیں, لیکن مختصر ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, بھائی میرا یہاں تشریف رکھتے ہیں, لیکن دیکھیں ایک چیز, ریویژن کے جو کنسپٹ ہے گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ جو ڈیزاسٹر کی نا آپ کے ریوائز کی منہ نے کی ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ ریویژن کو ایک باقاعدہ انکوائری کے بعد کسی اسکیم کی ریویژن ہوتا ہے تو کیوں ضرورت پیش آتی ہے اس اسکیم کی. ہمارے ہاں ڈپارٹمنٹ کی ملی بھگت اور ٹھیکیداروں کی ملی بھگت کے ساتھ ریویژن کا عمل جو لایا جاتا ہے, میں اس کے خلاف ہوں. اچھا سر, that is true کہ یہ منصوبے خراب ہوتے تھے. سر آپ بتائیں نا, اس وقت منسٹری تبدیل آپ کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ میری خواہش یہی ہے کہ میں شروع دن سے چاہ رہا ہوں کہ میرا اپنا جو شوق تھا, میں نے ڈیمانڈ پہلے بھی کی تھی, آج بھی میں اسی منسٹری کی کر رہا ہوں. جو اس وقت میں حکومت میں شروع میں آیا تھا اس وقت بھی میں نے 4 بڑے پورٹ فولیوز کو, ورکس ڈپارٹمنٹ تھی, پاور کو چھوڑ کر میں نے ٹورزم کو اسی لیے اپنایا تھا کہ ٹورزم گلگت بلتستان کی لیے بیک بون آف اکانومی ہے. یہ ہمارے گلگت بلتستان کے لیے سب سے بڑی فیوچر ہے, وہ ٹورزم کے اندر ہے. میری اپنی کوشش, میرا اپنا شوق, اس وقت بھی میں پلاننگ پہ بیٹھا ہوں تو میں بہتری کے لیے کام کرتا ہوں. واحد پورٹ فولیو جس کے لیے میرے شوق بھی رہتا ہے. یہ عمل کب تک ہوگا سر, یہ وزارتیں جو تبدیلی کا دیکھیں, میں کوئی تبدیلی ابھی تک کوئی آپ کو میں حقیقت میں بتا دوں کوئی کنفرم تبدیلی نہیں ہے. جو خبر چھاپا گیا ہے بالکل وزارت پاور کی بھی کوئی ایسا وہ نہیں ہے. 1-2 منسٹریز کے اندر ہے, لیکن وہ ان 4 منسٹریز کے اندر بالکل پاور کی منسٹری کی کارکردگی سے مطمئن ہے. پورے جی بی میں بجلی نظر نہیں آتی ہے تو منسٹری کیا کر رہی ہے؟ سر دیکھیں نا, ایک پاور کی منسٹری کے پاس جو اس وقت جو ہمارے مشتاق صاحب بہت اچھا ایک سیاسی لیڈر بھی ہے, لیکن وہ اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اس نے کچھ بیوروکریسی کے اندر, پاور ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سارے سالوں سے یہ ایک چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. 2-4 سالوں کے اندر آپ کے پاس
पास अलादीन के चिराग नहीं है कि आपने पूरे सिस्टम को बदलना है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे मिनिस्ट्री पावर ने काम किया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ पावर ने काम किया हुआ है। हाँ, उनके अंदर बहुत सारे, मैं खुद भी इख्तिलाफात में हूँ कि रिवीजन सबसे ज़्यादा पावर की आती है, 2012 की स्कीमें अभी तक सेट है। लेकिन जो आपके पास मेगा प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है गिलगित बल्तिस्तान में, जिन पर ज़्यादा तेज़ी से काम होने की ज़रूरत है, वो है आपके शगरथम प्रोजेक्ट है, पगवाड़ी है, हमारे पास रुंदू में हरपो प्रोजेक्ट है। इनके लिए 3 से 4 साल मज़ीद लगेंगे। उसके बाद हम अभी देखें, हम सोलर पे जा रहे हैं, यहाँ पे 3 मेगावाट हम अल्हम्दुलिल्लाह नूर पावर प्रोजेक्ट के साथ मिलकर बल्तिस्तान में जो शॉर्टेज है इस वक्त पावर के अंदर, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द छोटी स्कीमें भी हमारे पास ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है जो कि 2 मेगावाट की भी है, 4 मेगावाट के भी, ये आपके लिए इंशाल्लाह अगले साल काफ़ी रिलीफ मिलेंगे। लेकिन ये पावर के अंदर जो शॉर्टेज है वो कई सालों से चल रहा है, ये 2-4 सालों के अंदर मसला हल होने वाला नहीं है। जो कि आप समझते हैं वाकई में पावर तमाम हमारे पोटेंशियल जिनमें है उन सब की नीड बेस वो पावर के ऊपर है। जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ है, हॉस्पिटल्स है, जो आपके पास बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, जो आपके पास जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब की ज़रूरत, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, सब के लिए पावर नीड बेसिस। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हमारे साथ बात कर रहे थे राजा। एक मिनट अभी आप मुझे जानना छुड़ाए ना। देखिए, एक तो आपने कहा जी सहाफत के ऊपर थोड़ा सा आप बोले, आप पहले देखें, मैं वाहिद ऐसा बंदा हूँ कि आप सहाफ़ियों से पीछे नहीं छुड़ाते बल्कि हम आपके पीछे पड़ जाते हैं। सही है। जब आपने बात की यहाँ पे कि जर्नलिज्म की, सहाफत के ऊपर, सहाफत फेवरिज्म पे नहीं होनी चाहिए। कल एक स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा था कि मिनिस्ट्री प्लानिंग ने अपोजिशन लीडर को अपना पोर्टफोलियो की ऑफर की, वो क्यों किया? उसको तो लिखना चाहिए कि मैंने कहा जी एक मिनिस्टर आपकी कारकर्दगी आप मुतमईन नहीं हैं तो आप अपने जो खिदमात है आकर डिलीवर करें कौम के लिए। आप अपोजिशन में क्यों बैठे हुए हैं? हमें क्या हुकूमतें, लोग हमें वोट देते हैं हुकूमत में बैठने के लिए? गिलगित बल्तिस्तान की जो खदोखाल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, जब तक आईनी हुकूक हमें नहीं मिलता है तब तक हम किसी भी पार्टी के सपोर्ट के लिए फेडरल को सपोर्ट कर नहीं सकते, सिर्फ जज्बाती तौर पर कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ ये है कि हम हुकूमत का हिस्सा रहे, फेडरल से जितना हो सके फैसिलिटेट करें, अपने इलाके की तरक्की के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए हुकूमत का हिस्सा रहें, और हुकूमत की अपोजिशन में रह के मैं अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकता। काजिम साहब को मशवरा दे रहे थे, मैं किसी को भी कह रहा हूँ, जब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहे हो तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट, आपके लिए सबसे बड़ी पार्टी आपका अपना हल्का होना चाहिए, आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपने वोटर्स होने चाहिए, अपने इलाके की डेवलपमेंट। अगर मुझे मेरी जज्बात की वजह से मैं 3 साल के लिए स्किप करता हूँ हुकूमत, मैं जाकर पोजीशन में बैठता हूँ, तो ज्यादती मैं अपने अवाम के साथ कर रहा हूँ। मतलब अपोजिशन लीडर ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती अपोजिशन लीडर के ऊपर नहीं है, मैं किसी के ऊपर, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा हो, जब आप हुकूमत में बैठ सकते हो, मैं अपनी मर्जी से अपोजिशन में क्यों बैठूं जब आपके पास जी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बात कर रहे थे राजा नासिर अब्दुल्ला साहब, और उनका वजारत तब्दील करने के हवाले से वाज़े कोई मौक़िफ़ इन्होंने अभी तक नहीं दिया। आपने गुफ्तगू सुनी, थैंक यू वेरी मच।